السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، خاص طور سے خواتین، آج کل ایک مسئلہ عورتوں کے زیورات کے حوالے سے بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اور یہ شوسہ سعودی میں رہنے والے کسی عاقل نامی آدمی نے سعودی عرب کے کسی شیخ یا کسی عالم کے ذریعے سے اس مسئلے کو چھیڑا ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے، عورتوں کے زیورات پر جو زیب و زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عورتیں جو زیب و زینت کے لیے زیورات استعمال کرتی ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے سلف علماء کی، کتاب و سنت کے حاملین اور عاملین علماء کی۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بہت چند لوگ ہیں، 1-2% آپ کہہ سکتے ہیں، باقی 98-99% علماء کی رائے یہی ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیثیں دونوں طرف کے علماء پیش کرتے ہیں، دو رائے الگ الگ ہیں، دونوں رائے کے حاملین اور دونوں رائے کے اپنانے والے لوگ، علماء، عوام دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اختصار کے ساتھ 1-2 دلیل دیتے ہیں۔ بہت مشہور روایت ہے، ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چاندی کی 2 بڑی بڑی انگوٹھیاں پہنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بناؤ سگار کے طور پر میں نے اس کو پہن رکھا ہے۔ کہا زکوٰۃ دیتی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ یہ آگ کا حصہ بنے، آگ کا ذریعہ بنے؟ مطلب اگر آپ اس کا زکوٰۃ دیتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں تو پھر آگ کا راستہ یہ بتائے گا آپ کو، یہ زیورات آگ میں پہنچا سکتے ہیں۔ مفہوم بتا رہا ہوں میں حدیث کا۔ اسی طرح سے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے کنگن تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس کا زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تجھے پسند ہے کہ یہ دونوں آگ میں ڈال دیں، آگ میں لے کر کے جائیں، اس کے بدلے میں آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس کا بھی مطلب یہ کہ اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو آگ میں جانے کا ذریعہ بنیں گے کنگن۔ ٹھیک ہے، یہ اسے بھی امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن داؤد حدیث نمبر 1563 کے اندر نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ام سلمہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگر کوئی زیورات آپ پہنتی ہیں، اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہیں تو کنز میں شمار ہوگا وہ، یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر جو وعید ہے وہ وعید آپ پر بھی لاگو ہوگی۔ اسے بھی امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن داؤد 1564 کے اندر ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زیورات پر زکوٰۃ کی حدیثیں تھیں۔ اب زیورات پر زکوٰۃ کی نہ دینے کی، زیورات پر زکوٰۃ نہ دینے کے کچھ حدیثیں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ، حدیث نہیں بلکہ حضرت عائشہ کا اپنا معاملہ ہے، حضرت عائشہ کے حوالے سے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے بھائی کی یتیم بچیوں کی یہ پرورش کرتی تھیں، اور ان کے پاس سونے کے زیورات ہوتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ سونے کے زیورات استعمال کرتی تھیں اور بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرتی تھیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ سونے کے زیورات پر زکوٰۃ نہ دینے کی بات کرتے ہیں وہ انہی دلیلوں کو سامنے رکھتے ہیں، حضرت عائشہ کا عمل اور حضرت اسماء کا عمل۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہو سکتی ہیں،
بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم صرف ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سونے کی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، غور سے سنیے گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ سونے کی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر احتیاطاً دے دیا جائے تو بہتر ہے، احتیاطاً دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور پھر حدیث کیا کہتی ہے آپ دیکھیے نا، امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہے میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اور کیا کہا؟ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اور جو شبہے سے اپنے آپ کو بچا لیا، بچ گیا، وہ اپنے دین کی حفاظت کر لیا، اپنی عزت کی حفاظت کر لیا۔ تو زیورات پر زکوٰۃ نہ دے کر کے گویا ایک طرح سے آپ شبہے میں پڑ گئے، میرے پتہ نہیں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، ایک شبہے میں ضرور آپ پڑ گئے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ شبہے سے اگر آپ بچ جائیں گے تو آپ اپنے دین کی حفاظت کر لے جائیں گے، اور اگر آپ شبہے میں پڑ گئے تو قریب ہے کہ آپ حرام میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ نکال دیں زیورات پر، ٹھیک ہے؟ پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، احتیاط کی بنیاد پر آپ نکال دیں۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ اور زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنا ہی محتاط ہے، اسی میں احتیاط ہے، ٹھیک ہے؟ اضواء البیان کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام خطابی کہتے ہیں معالم السنن کے اندر کہ زیورات پر زکوٰۃ دینا ہی احوط طریقہ ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ اس سے انسان ہر طرح کی شبہات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، بلا وجہ جو ہے آسانیاں نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلا وجہ یہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کس میں ہمارا فائدہ ہے۔ الحمدللہ آج تک ہم لوگ سب زیورات پہ زکوٰۃ دیتے آ رہے ہیں، اور اسی بات کی دعوت بھی دیتے ہیں، اسی کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ پچھلے 1-1.5 سال سے اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔